فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ابھی میں بتایا نیچے آپ کو کہ رمضان نو مہینہ بہت برکت نو مہینہ ہے، بہت برکت کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ خداوند عالم قرآن کو نازل فرمایا اور کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، اسی میں لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ تو عزیزو، ہمیں لیلۃ القدر کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ رات وہ ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ یقیناً جب لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے تو یہ رات بار بار نہیں آتی، یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے اور پھر لوگوں نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 19 تاریخ ہے، پھر کہا کہ نہیں 21 ہے، پھر کہا کہ نہیں 23 ہے، پھر کہا کہ نہیں 25 ہے، بعض نے کہا کہ نہیں 27 ہے۔ سب میں اختلاف ہوا کہ لیلۃ القدر ہے کیا، لیکن کیا لیلۃ القدر اسی مہینے میں ہے؟ ایک شخص تھا کہ وہ پورے سال پورے مہینے عبادت کرتا تھا، وہ اسے معلوم تھا کہ لیلۃ القدر جب اسی رمضان کے مہینے میں ہے تو کوئی رات تو ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ رات مس ہو جائے، وہ رات چلی جائے، تو وہ عبادت کرتا تھا۔ یقیناً یہ جو شب قدر ہے جو آنے والی ہے، جس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو پرسوں کو جو کل 18 ہے، کل 17 ہے نا، کل 17 ہے، اور جو 18ویں جو 19ویں شب ہے جو شب قدر ہے، اس میں ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ اور جو آج کی جو تاریخ ہے، جو 17 تاریخ ہے، جو شب لگی ہوئی ہے، یہ 17 تاریخ ہے، اس تاریخ کو جنگ بدر ہوئی تھی۔ 17 تاریخ کو جنگ بدر، جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگ بدر کیا تھی۔ جنگ بدر، تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر وہ ہے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اچھا، اس جنگ میں کتنے لوگ تھے جو لڑ رہے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 313۔ مجھے شمشیر بھائی نے روم دیا ہے، وہ بھی 313 نمبر کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اچھا، جب جنگ بدر ہو رہی تھی، جنگ بدر میں 313 لوگ لڑ رہے تھے۔ اب وہ جب جنگ ہو رہی تھی تو آپس میں بات کر رہے تھے کہ 313 لوگ جو ہے بالکل علی کی طرح جنگ کر رہے ہیں،
یہ اتنے علی کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ اتنے علی 313 شکل کے انسان علی کی شکل کے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا رسول کی مدد کرنے کے لیے۔ تو جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں رسول اسلام جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور خدا خود کہہ رہا ہے کہ اے رسول کیا ہم نے تمہیں جنگ بدر میں کامیاب نہیں کیا؟ یعنی اللہ نے رسول کو جنگ بدر میں کامیاب ہوا۔ یعنی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ جب ہوئی ہے اس میں علی موجود تھے، اور علی کے ماننے والے موجود تھے، اور فرشتے موجود تھے، اور عزیزوں جب آخری جنگ ہوگی اس میں بھی علی کا جانشین ہوگا اور علی کے ماننے والے ہوں گے، جو آج پردے غیب میں موجود ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ جنگ ہوئی، جنگ بدر ہو گئی۔ تو یہ کس تاریخ کو تھی؟ 17 رمضان کو۔ میں نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں امام حسن کی ولادت ہوئی، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جنگ بدر ہوئی، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ کہ جس میں ہم کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ خدا نے ہم کو رمضان کا مہینہ یہ مہیا فرمایا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ آئندہ سال نہیں معلوم ہم میں کون رہے اور کون نہ رہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ تو یہ بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند جو مہینہ ہے، یہ ہمیں اس کے احترام کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ مہینہ جو ہے وہ گزر رہا ہے اور لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، اور خداوند عالم انسان کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ فادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا تو مانگو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے دعا نہیں مانگتا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی نماز کے منہ پہ مار دو، یہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا۔ اللہ دعا کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ دعا کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے لیے بھی دعا کریں اور مومنین کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ انسان ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو جنگ بدر میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام نے سب میں رسول اسلام کی مدد کی ہے، اور لوگ امام علی کے پاس آتے تھے اور سوال کرتے تھے، علی ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص امام علی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں بہت غریب ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو علی نے اس کی بات کو سنا اور کہا کہ تم غریب ہو؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں علی کا جو معجزہ ہے، جو علی کا واقعہ ہے۔ کہا کہ تم غریب ہو؟ کہا ہے میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو علی نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ مل جائے تو تم جاؤ اور سامنے جو پتھر ہے، جو پانا ہے، اسے اٹھاؤ اور کہو کہ تم علی کے حکم سے سونے کے ہو جاؤ۔ اگر ہم یا آپ ہوتے تو سب سے موٹا پانا اٹھاتے ہیں، سب سے موٹا بڑا، چونکہ اب علی نے کہا ہے اب سونا ملے گا تو جتنا مل جائے اتنا اچھا ہے، اتنا کم ہے۔ وہ شخص ہے گیا، اس نے پانا اٹھایا، پتھر اٹھایا اور کہا کہ جب اٹھایا علی کا نام لیا، تاریخ بتاتی ہے کہ سونے کا ہو گیا۔ تو وہ شخص اتنا ایماندار تھا، کہتا ہے علی مجھے اتنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اوچھو کھپچے تھوڑا چاہیے مجھے۔ تو تاریخ امام علی نے کہا کہ کہو کہ علی کے حکم سے یہ موم ہو جائے، ملائم ہو جائے۔ جب ملائم ہو گیا، جتنا اسے چاہیے تھا اس نے لیا، باقی کو وہیں چھوڑ دیا، پھر وہ پانا پتھر ہو گیا۔ تو یہ ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے، ایسے ہوتے ہیں علی کے ماننے والے۔ اگر آج کا انسان ہوتا تو ایک نہیں بلکہ 2 اٹھاتا، اس لیے کہ آج تو موقع ملا ہے، دوبارہ پھر موقع نہیں ملے گا، دوبارہ پھر سونا نہیں بنے گا۔ تو جیسے علی تھے ویسے ان کے چاہنے والے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو علی کا پیغام ہے اس کے اوپر عمل کریں، جو احادیث ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم کس کے ماننے والے؟ علی کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ تو علی کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو علی کے نقش قدم سے چلنا چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا ہیں کہ نہیں، صرف علی کے احادیث کو سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یقیناً اگر ہم علی کی حدیث پہ عمل بھی کریں گے
تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آج لوگ برابر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، اور مرد ہی نہیں، لیڈیز بھی۔ لیڈیز، میری آواز شاید لیڈیز سن رہی نہیں سن رہی ہیں۔ میں لیڈیز کے لیے ایک واقعہ پڑھتا ہوں۔ اکثر لیڈیز جو ہے وہ شکایت کرتی ہیں، جبکہ وہ علی کے ماننے والی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، شکایت کرتی ہیں۔ کس کے پاس جاتی ہیں؟ کسی مولانا کے پاس جاتی ہیں، جو تعویذ کرتا ہے اس کے پاس جاتی ہیں۔ ایک لیڈیز تھی، وہ کسی کے پاس گئی جو تعویذ کرتا تھا، اس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مولانا یا ملا جو بھی اسے کہا کہ جو میرا شوہر ہے وہ میری بات نہیں سنتا، وہ میرے قبضے میں نہیں ہے، میں بہت کوشش کرتی ہوں، اسے سمجھاتی ہوں لیکن نہیں مانتا، میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کوئی تعویذ دے دو۔ تو جو مولوی تھا، جو ملا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں تعویذ دوں گا اور وہ تعویذ 100% عمل کرے گا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم مجھے جو لوین ہے، لوین یعنی شیر، جانتے ہیں نا شیر کو؟ کیا شیر کیا بولتے ہیں؟ ہاں، یوں جو شیر ہے، جو لوین ہے، اس کے جو منہ کے اوپر بال ہوتے ہیں اس میں سے 2 بال لے آؤ۔ شیر کے جو نہیں بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، 2 بال لے آؤ تو میں تمہیں ایک تعویذ بنا کے دوں گا، اور وہ تعویذ ایسا ہوگا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ تمہارے کنٹرول میں ہوگا، جو تم کہو گی وہ بات کو عمل کرے گا، مانے گا۔ اب بہت ہی سخت کام تھا، لیکن باہری جو ہوتی ہیں لیڈیز بہت ہوشیار ہوتی ہے، پوری کوشش کرتی ہیں کہ تعویذ بن جائے گا تو میرا کام ہو جائے گا، جو میں پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں تو میری بات سنے گا۔ تو کوشش کی، تو کہہ رہے کہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے کیا کیا، کسی نے کوشش کی، کہا کہ یہ کنٹرول میں کیسے آئے گا جو لوین ہے، جو شیر ہے؟ کہا کہ کوشش کرنا انسان کا کام ہے، باقی تمہارا کام ہوگا، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو باہری تھی، لیڈیز تھی، وہ گئی تو دیکھا کہ شیر کہاں رہتا ہے، لوگوں سے مشورہ کیا، کئی مہینے اس نے اس کے اوپر کوشش کی۔ کوشش کرنے کے بعد جو ہے شیر کو اس نے گوشت ڈالنا شروع کیا، کھانا دینا شروع کیا۔ ایک دن جاتی تھی، دور سے ڈال دیتی تھی، دوسرے دن پھر ڈال دیتی تھی، ایسے کرتے کرتے وہ جو شیر تھا اس سے مانوس ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں ایک دن اسے قریب گئی، اس نے اس کے 2 بال کو نکالا اور وہ جو مولانا تھا، ملا تھا، اس کے پاس لے آئی کہ لو، آپ نے کہا تھا مجھے آپ تعویذ بنا کر کے دے دو۔ تو جب وہ لے آئی تو اب اس مولوی نے یہ کہا کہ تم نے کیسے کیا؟ یہ تو بہت خطرناک ہے، یہ تو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے انسان کو، کیسے تمہارے کنٹرول میں آ گیا یہ شیر تھا؟ کہا کہ نہیں، میں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے، مجھے کتنے دن لگے ہیں، آہستہ 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 بہت محبت کے ساتھ میں اس کے پاس پہنچی، اور میں نے اس کے جو تم نے کہا تھا لے، مجھے ایک تعویذ بنا کے دے دو تاکہ میرا شوہر جو ہے مجھے پریشان نہ کرے، مجھے اذیت نہ دے۔ تو اب اس نے کہا کہ تمہارا تعویذ بن چکا۔ کہا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ یہ بتاؤ، شیر جو ہے، جو لوین ہے، وہ حیوان مفترس یعنی جنگلی جانور ہے جو پھاڑ کھاتا ہے، تم نے آہستہ آہستہ محبت کر کے، کوشش کر کے تم نے اس شیر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اور یہ جو انسان ہے، یہ تو کوئی ظالم نہیں ہے، یہ تو حیوان نہیں ہے۔ جب تم ایک حیوان کو، ایک شیر کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہو تو کیا انسان کو اپنے کنٹرول میں محبت کے ذریعے، شفقت کے ذریعے نہیں کر سکتی؟ یہ بھی کر سکتی ہو۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے چکر میں نہیں پڑو کہ مجھے کوئی تعویذ بنا کے دے دے گا تو میرا کام ہو جائے گا، بلکہ تمہیں چاہیے اللہ سے دعا کرو، نیک راستے پہ رہو، اور انسیت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ تم کوشش کرتی رہو، تمہیں خداوند عالم جو ہے کامیاب کرے گا۔ تو عزیزو، اسی لیے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا آپ یہ کام کر دو تو ایسے ہو جائے گا، یہ کام کر دو تو بالکل دعاؤں میں اثر ہے، دعاؤں میں اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو دعائیں، جو قرآن، جو احادیث جو ہیں ان کے اندر اثر موجود ہیں۔ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ جو ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جو ہم صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی صلوات محمد وعلی محمد پر،
تو یہ سب ان سب کا اثر ہوتا ہے، دعاؤں میں اثر ہے، دعاؤں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی اثر نہیں ہے، صرف انسان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ بلکہ اگر ہم سچے دل سے اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو عزیزو، یہ جو آج کی تاریخ ہے جس کے بارے میں نے بتایا کہ جو میں جنگ بدر ہوئی تھی، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہت ہی عبادت کا مہینہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ اس مہینے کو خاص خیال رکھیں، عبادت کریں جتنی عبادت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میں نے بتایا ہے کہ آئندہ سال یہ مہینہ اس میں کون موجود ہوگا کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ میں نے کتنے لوگ وہ ہیں جو پچھلے سال، گزشتہ سال آپ کے ساتھ موجود تھے اور یقیناً آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن خدا نے آپ کو موقع دیا، خدا نے آپ کو ایک موقع فراہم فرمایا کہ آپ اس رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور یقیناً ابھی بہت بڑی بڑی راتیں آ رہی ہیں، 19ویں کی شب آئے گی، 21ویں کی شب آئے گی، 23ویں کی شب آئے گی، تو یہ شبیں ہیں، ان شب میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، ان شبوں میں غسل کریں، ان شبوں میں سورہ واقعہ پڑھیں، ان شبوں میں انا انزلنا پڑھیں۔ انا انزلنا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، جتنا انا انزلنا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب۔ سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ نور پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، ان تمام سوروں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو عزیزو، یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، جس رمضان میں اللہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، تو ہمیں یقیناً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اسی مہینے میں وہ رات بھی آتی ہے جو 19 کی رات ہے۔ مجھے آپ کے سامنے امام علی کے مصائب نہیں پڑھنے، لیکن عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی ہے، جب حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی ہے، تو اب پوچھا ہے، طبیب آتا ہے، حکیم آتا ہے اور کہتا ہے کہ علی کو دودھ پلاؤ، علی کو دودھ پلاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب طبیب نے یہ کہا کہ علی کو دودھ پلاؤ، 19ویں شب میں جب علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، تو جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ ڈاکٹر نے، حکیم نے کہا ہے کہ علی کو دودھ کا پیالہ دو، علی کو دودھ پلاؤ، تاریخ بتاتی ہے کہ کوفے کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے دودھ لے کے امام علی کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہم علی کو دودھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم علی کو پانی پلانے کے لیے تیار ہیں۔ میں کہوں گا، اے علی، ارے حکیم نے کہا کہ علی کو دودھ پلاؤ تو لوگ دودھ لے کر کے آ گئے، لیکن کربلا کے میدان میں علی اصغر، جناب سکینہ، علی اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، لیکن اسے کسی نے دودھ نہیں پلایا۔ علی اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اسے پانی نہیں دیا گیا۔ جناب سکینہ کو ایک مرتبہ پیاسا شہید کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا میں جب شہید ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ قافلہ زندان شام میں آتا ہے۔ یہاں میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، اکثر لوگوں نے جناب سکینہ کے روزے کی زیارت کی ہوگی۔ یہاں پہ آپ دعا کریں کہ خداوند عالم آپ کو پھر جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مجھے 2 جملے جناب سکینہ کے بارے میں پڑھنا ہے، اس لیے کہ سکینہ بہت معصوم ہے، سکینہ بہت مظلوم ہے۔ ارے آج سکینہ کے روزے پر زائرین بہت کم جا رہے ہیں، جناب زینب کے روزے پہ زائرین بہت کم جا رہے ہیں، لیکن عزیزو، یہ وہ سکینہ تھی، یہ وہ سکینہ تھی کہ جب زندان میں مقید تھی، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی اماں سے پوچھتی تھی، پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی تھی، بیٹی یہ اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا، پھوپھی اماں، ارے ہمیں اپنا وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ لیکن عزیزو، ایک وقت وہ آتا ہے کہ یزید ملعون سید سجاد سے کہتا ہے، سید سجاد، چاہے تم یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ سید سجاد نے کہا، یزید، میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں۔ جناب زینب
جب نے کہا سید سجاد یزید سے کہہ دو ہمارے لٹے ہوئے تبرکات واپس کر دے، لیکن عزیزو جب لٹے ہوئے تبرکات آتے ہیں ایک چھوٹی سی چادر آتی ہے، جناب زینب اس چادر کو لے کے قبر سکینہ پہ گئی اور کہا اے سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے جناب سکینہ نے کہا ہوگا پھوپھی اماں ارے میں مدینہ تو نہیں جا سکتی، جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا اے شیعوں ارے جب ٹھنڈا پانی پینا میرے بابا کی پیاس کو یاد کر لینا، میرے بھیا علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لے۔ وَعَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ تقبل اللہ۔ دعا کریں یا اللہ آج جو یہ 17 کی تاریخ جو شب ہے، یہ رمضان کی جو تاریخ ہے، یا اللہ جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے جو دل میں تمنا ہے تو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ان شفاء کاملہ عنایت فرما، یا اللہ کچھ مومنین یہاں ہاسپٹل میں مریض ہیں بھرتی ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، یا اللہ ہم پھر دعا مانگتے ہیں جتنے مومنین یہاں بیٹھے ان کو کربلا کی ذات سے مشرف فرما، ان کو شام کی ذات سے مشرف فرما، یا اللہ شام میں جو لوگ مومنین ان کی حفاظت فرما، جو پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہم پھر دعا مانگتے ہیں جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں، حاجتیں ہیں، منتیں ہیں، مرادیں انہیں پوری فرما، یا اللہ امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب صلی علی محمد و آل محمد صلی